میں دبئی کے مشاعرے میں جب بھی آتا ہوں، صلاح الدین بھائی جب بھی یاد کرتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں یہاں سے سیکھ کے کیا جا رہا ہوں۔ آج میں نے ایک بہت قیمتی سبق محترم امجد اسلام امجد سے سیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ننگے بدن پیدا ہوتا ہے اور اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، نام رکھا جاتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو اسے 2 گز کفن ملتا ہے، اور پھر اس وقت بھی اس کا نام نہیں ہوتا، میت ہو جایا کرتی ہے، اور ساری زندگی اسی ننگے پن کو ختم کرنے کے لیے 2 گز کفن آخر میں تلاش کرنے کے لیے ساری زندگی کی جدوجہد ہے۔ درمیان میں جو کچھ ہے یہ خواب ہے، سپنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج میں نے جو سبق سیکھا امجد بھائی سے وہ یہ سبق سیکھا ہے، اور میں اپنے ڈائری میں جا کر کے اس بات کو لکھوں گا۔ تو ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ بڑوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں۔ محترم امجد اسلام امجد ایک ایسی شخصیت ہیں جو اب نہ پاکستان کی ہیں نہ ہندوستان کی ہیں، بلکہ پوری اردو دنیا ایسی ہے جو ان کی پیشانی کو بوسہ دے کے باعزت بن رہی ہے۔ یہ ان کی شخصیت کی خوبی ہے۔ آپ حیرت میں ہوں گے، 59 کتابوں کے وہ رائٹر ہیں جس میں 14 شعری مجموعے ہیں۔ انہوں نے اتنی نظمیں اتنے عنوانات پر لکھی ہیں اور اتنی غزلیں لکھی ہیں کہ ان نظموں اور غزلوں کو اگر پڑھ لیا جائے تو کوئی شخص اپنے آپ دانشور بن جائے گا۔ یہ کام ہے جن کی تحریروں سے دانشوری ٹپکتی ہے، اس شخصیت کا نام امجد اسلام امجد ہے۔ میں ان سے گزارش کروں۔ بہت شکریہ۔ اتفاق سے آج اس محفل میں شاعروں میں صرف میں ہی پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام پاکستانی دوستوں کی طرف سے آپ کو آپ کے اس قومی دن، اس تاریخی دن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو محبت سے، پیار سے رہنے کی توفیق دے۔ غزل کے چند شعر ہیں۔ آنکھوں کا رنگ بات کا لہجہ بدل گیا، آنکھوں کا رنگ بات کا لہجہ بدل گیا، وہ شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا۔ واہ 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 واہ۔ آنکھوں کا رنگ بات کا لہجہ بدل گیا، وہ شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا، کچھ دن تو میرا عکس رہا آئینے پہ نقش، کچھ دن تو میرا عکس رہا آئینے پہ نقش، پھر یوں ہوا کہ خود میرا چہرہ بدل گیا۔ کچھ دن تو میرا عکس رہا آئینے پہ نقش، پھر یوں ہوا کہ خود میرا چہرہ بدل گیا، کہنے کو ایک صحن میں دیوار ہی بنی، کہنے کو ایک صحن میں دیوار ہی بنی، گھر کی فضا مکان کا نقشہ بدل گیا۔ کہنے کو ایک صحن میں دیوار ہی بنی، گھر کی فضا مکان کا نقشہ بدل گیا، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہی، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہی، جاتے ہی ایک شخص کے کیا کیا بدل گیا۔ اپنی جگہ پر نہیں رہی، جاتے ہی ایک شخص کے کیا کیا بدل گیا۔ اور یہ شعر سنیے گا کہ اٹھ کر چلا گیا کوئی وقفے کے درمیان، اٹھ کر چلا گیا کوئی وقفے کے درمیان، پردہ اٹھا تو سارا تماشا بدل گیا۔ اٹھ کر چلا گیا کوئی وقفے کے درمیان، پردہ اٹھا تو سارا تماشا بدل گیا، اور حیرت سے سارے لفظ اسے دیکھتے رہے، حیرت سے سارے لفظ اسے دیکھتے رہے، باتوں میں اپنی بات کو کیسا بدل گیا۔ حیرت سے سارے لفظ اسے دیکھتے رہے، باتوں میں اپنی بات کو کیسا بدل گیا،
اور اپنی گلی میں اپنا ہی گھر ڈھونڈتے ہیں لوگ، اپنی گلی میں اپنا ہی گھر ڈھونڈتے ہیں لوگ، امجد یہ کون شہر کا نقشہ بدل گیا، واہ واہ، اپنی گلی میں اپنا ہی گھر ڈھونڈتے ہیں لوگ، امجد یہ کون شہر کا نقشہ بدل گیا۔ دو تین شعر اور ہیں غزل کے کہ کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ واہ، کہاں کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں، واہ، میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں، صبا کہہ گئی میرے کان میں، میرے ساتھ آ اسے بھول جا۔ اے واہ 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 واہ، میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں، صبا کہہ گئی میرے کان میں، میرے ساتھ آ اسے بھول جا۔ وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ دل بے خبر میری بات سن اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ ایک چھوٹی سی تازہ نظم آپ کو میں سناتا ہوں، ارشاد وسیم بھائی، اس کا عنوان ہے روبوٹ۔ مجھے فطرت کے حسن بے نہایت سے محبت ہے کہ میں خود اس کا حصہ ہوں، اسی کی بے کناری میں مجھے حیران رہنے دو، مجھے روبوٹ بننے سے بہت ہی خوف آتا ہے، اسی کی بے کناری میں مجھے حیران رہنے دو، مجھے روبوٹ بننے سے بہت ہی خوف آتا ہے، نہ چھینو مجھ سے میرے خواب کی یہ انبنی دنیا، میرے رشتے میرے ہمدم، کتابیں شاعری موسم، نہ چھینو مجھ سے میرے خواب کی یہ انبنی دنیا، میرے رشتے میرے ہمدم، کتابیں شاعری موسم، مجھے روبوٹ کی صورت مشینی زندگی کی بے ثمر بھٹی میں مت ڈالو، مجھے روبوٹ کی صورت مشینی زندگی کی بے ثمر بھٹی میں مت ڈالو، میری پہچان رہنے دو، مجھے انسان رہنے دو، بہت اچھے، بہت اچھے، میری پہچان رہنے دو، مجھے انسان رہنے دو۔ ہر پل دھیان میں بسنے والے لوگ افسانے ہو جاتے ہیں، ہر پل دھیان میں بسنے والے لوگ افسانے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، خواب پرانے ہو جاتے ہیں، واہ واہ، ہر پل دھیان میں بسنے والے لوگ افسانے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، خواب پرانے ہو جاتے ہیں، ساری بات تعلق والی جذبوں کی سچائی تک ہے، ساری بات تعلق والی جذبوں کی سچائی تک ہے، میل دلوں میں آ جائے تو گھر ویرانے ہو جاتے ہیں، کیا بات ہے، واہ واہ، ساری بات تعلق والی جذبوں کی سچائی تک بے ہے، شک، واہ واہ، میل دلوں میں آ جائے تو گھر ویرانے ہو جاتے ہیں، اور جھونپڑیوں میں ہر ایک تلخی پیدا ہوتے مل جاتی ہے، جھونپڑیوں میں ہر ایک تلخی پیدا ہوتے مل جاتی ہے، اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے ہیں، ارے واہ 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 واہ، جھونپڑیوں میں ہر ایک تلخی پیدا ہوتے مل جاتی ہے، اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے ہیں، دنیا کے اس شور نے امجد کیا کیا ہم سے چھین لیا ہے، دنیا کے اس شور نے امجد کیا کیا ہم سے چھین لیا ہے، خود سے بات کیے بھی اب تو کئی زمانے ہو جاتے ہیں، واہ 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 واہ، دنیا کے اس شور نے امجد کیا 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 ہم سے چھین لیا ہے، خود سے بات کیے بھی اب تو کئی زمانے ہو جاتے ہیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، یہ ایک اور تازہ غزل کے دو تین شعر آپ کو میں سناتا ہوں کہ تیرے ارد گرد وہ شور تھا
تیرے ارد گرد وہ شور تھا میری بات بیچ میں رہ گئی. واہ واہ واہ. تیرے ارد گرد وہ شور تھا میری بات بیچ میں رہ گئی. نہ میں کہہ سکا نہ تو سن سکا میری بات بیچ میں رہ گئی. نہ میں کہہ سکا نہ تو سن سکا میری بات بیچ میں رہ گئی. اور تیری کھڑکیوں پہ جھکے ہوئے کئی پھول تھے ہمیں دیکھتے. تیری کھڑکیوں پہ جھکے ہوئے کئی پھول تھے ہمیں دیکھتے. تیری چھت پہ چاند ٹھہر گیا میری بات بیچ میں رہ گئی. تیری چھت پہ چاند ٹھہر گیا میری بات بیچ میں رہ گئی. اور اس کا آخری شعر ہے کہ مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل سکے گی زباں میری. مجھے وہم تھا انور بھائی عطاؤ. مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل سکے گی زباں میری. سو حقیقتاً بھی وہی ہوا میری بات. واہ 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 واہ, کیا فنکاری ہے. واہ 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 واہ. مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل سکے گی زباں میری. سو حقیقتاً بھی وہی ہوا میری بات بیچ میں رہ گئی. بھائی واہ. یہ ماجد بھائی نے غزل کا کہا, اس کے وہ شعر ہے. حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے. حساب عمر کا. حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے. تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ. واہ 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 واہ. حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے. تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. عجب اصول ہیں اس کاروبار دنیا کے. عجب اصول ہیں اس کاروبار دنیا کے. کسی کا قرض کسی اور نے اتارا ہے. بھائی زندہ باد. عجب اصول ہیں اس کاروبار دنیا کے. کسی کا قرض کسی اور نے اتارا ہے. یہ شعر ذرا توجہ میں چاہتا ہوں آپ کی, کہ ہر ایک صدا جو ہمیں باز گشت لگتی ہے, ہر ایک صدا جو ہمیں باز گشت لگتی ہے, نہ جانے ہم ہیں دوبارہ کہ یہ دوبارہ ہے. بھائی واہ واہ واہ. ہر ایک صدا جو ہمیں باز گشت لگتی ہے, واہ 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 واہ. نہ جانے ہم ہیں دوبارہ کہ یہ دوبارہ ہے. اور نہ جانے کب تھا کہاں تھا مگر یہ لگتا ہے. نہ جانے کب تھا کہاں تھا مگر یہ لگتا ہے. یہ وقت پہلے بھی ہم نے کہیں گزارا ہے. کیا بات ہے. بھائی واہ واہ واہ. نہ جانے کب تھا کہاں تھا مگر یہ لگتا ہے. یہ وقت پہلے بھی ہم نے کہیں گزارا ہے. اور آخری شعر ہے اس کا کہ یہ دو کنارے تو دریا کے ہو گئے ہم تم. یہ دو کنارے تو دریا کے ہو گئے ہم تم. مگر وہ کون ہے جو تیسرا کنارہ ہے. دو کنارے تو دریا کے ہو گئے ہم تم, مگر وہ کون ہے جو تیسرا کنارہ ہے. ایک چھوٹی سی نظم آپ کو سناؤں عنایت. کہ اتنی بڑی ان دنیاؤں میں اپنے نام کی تختی والی ایک عمارت کتنے دکھوں کی اینٹیں چن کر گھر بنتی ہے. اتنی بڑی ان دنیاؤں میں اپنے نام کی تختی والی ایک عمارت کتنے دکھوں کی اینٹیں چن کر گھر بنتی ہے. پتھر پتھر جوڑ کے دیکھو میں نے بھی ایک گھر ہے بنایا. رنگوں پھولوں تصویروں سے اس کو سجایا. دروازے کی لوح پہ اپنا نام لکھایا. لیکن اس کے ہر کمرے میں تم رہتے ہو. لیکن اس کے ہر کمرے میں تم رہتے ہو. جو اتر کے زینہ شام سے تیری چشمے خوش میں سما گئے. کیا کہنے. جو اتر کے زینہ شام سے تیری چشمے خوش میں سما گئے. وہی جلتے بجھتے چراغ سے میرے بام و در کو سجا گئے. وہی جلتے بجھتے چراغ سے میرے بام و در کو سجا گئے. اور یہ عاشقی کا ہے سلسلہ ہے یہ اصل میں کوئی معجزہ. یہ جو عاشقی کا ہے سلسلہ ہے یہ اصل میں کوئی معجزہ. کہ جو لفظ میرے گماں میں تھے وہ تیری زبان پہ آ گئے. کیا بات ہے. واہ واہ. یہ جو عاشقی کا ہے سلسلہ ہے یہ اصل میں کوئی معجزہ. کہ جو لفظ میرے گماں میں تھے وہ تیری زبان پہ آ گئے. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا.
وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ کیا بات ہے، واہ واہ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں واہ واہ، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے، اور میری عمر سے نہ سمٹ سکے میرے دل میں اتنے سوال تھے، میری عمر سے نہ سمٹ سکے میرے دل میں اتنے سوال تھے، تیرے پاس جتنے جواب تھے تیری ایک نگاہ میں آ گئے۔ واہ، میری عمر سے نہ سمٹ سکے میرے دل میں اتنے سوال تھے، تیرے پاس جتنے جواب تھے تیری ایک نگاہ میں آ گئے۔ اب ایک نظم ہے آپ احباب کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کی نئی نسل پر شاید ایک جیسے صادق آتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک نظم لکھی ہے، لیکن یہ ہم سب ادھر بیٹھے اور ادھر بیٹھوں پر کسی نہ کسی طرح اپلائی ہوتی ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے صلاح الدین بھائی، علی ذی شان کے لیے ایک نظم۔ یہ اس میں کوئی جینڈر بائیفرکیشن نہیں ہے، کسی بچی کے لیے بھی میری ہو سکتی ہے کہ میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے۔ واہ واہ، میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے۔ میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں۔ کیا بات ہے، مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں۔ انوکھے پھول ہیں اس کے، نرالے اس کے موسم ہیں، خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں، ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے، نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، واہ سمجھ میں واہ۔ کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں، ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی ایک کہانی ہے، نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے۔ اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھیں جو ایک بھولا فسانہ تھا، میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا۔ ارے واہ 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 واہ، واہ، اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھیں جو ایک بھولا فسانہ تھا، میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا۔ نئے بازار تھے میرے، کرنسی اور تھی میری، وہ بستی اور تھی میری، مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید، مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید، ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں۔ ارے واہ 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 واہ، زندہ باد، واہ واہ، مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید، ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں، میری نظروں کا دھوکہ تھا کہ یہ چیزیں بدلتی ہیں۔ آخری بند ہے اس کا، اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا، اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا، مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی۔ کیا بات ہے، بھائی واہ 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 واہ، سمجھ میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا، مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی، کہ وہ بھی تو کچھ اپنی بات کہنا چاہتا ہوگا، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہوگا، اور اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہوگا۔ بات معلوم۔ اب ایک آخری نظم میں سنا کر آپ عنایت سے ارشاد، اجازت کرم لیتا ہوں، عنایت۔ یہ اس لیے کہ ہمارے نوجوان دوست بھی بیٹھے ہیں۔
جی میں اسی کی طرح کی ایک آپ کو سناتا ہوں. اس کا عنوان ہے ذرا سی بات. ذرا سی بات. زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں. زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں. وقت کی روانی ہے وقت کی گرانی ہے سخت بے زمینی ہے سخت لامکانی ہے. ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے. ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے. تم کو جو سنانی ہے بات گو ذرا سی ہے بات عمر بھر کی ہے اور عمر بھر کی باتیں کب 2 گھڑی میں ہوتی ہیں. کیا بات ہے. تم کو جو سنانی ہے بات گو ذرا سی ہے بات عمر بھر کی ہے اور عمر بھر کی باتیں کب 2 گھڑی میں ہوتی ہیں. درد کے سمندر میں ان گنت جزیرے ہیں بے شمار موتی ہیں. آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا بات اس دیے کی ہے بات اس گلے کی ہے جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے اور لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے. لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے. زندگی سے لمبی ہے بات رت جگہ کی ہے راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے. واہ واہ واہ. زندگی سے لمبی ہے بات رت جگہ کی ہے راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے اور تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے. تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے. پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے. تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے. پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے. ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں. ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں. زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں. سبحان اللہ واہ واہ واہ.